بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. یہ ایک اعلیٰ تعلیم کے اوپر ہمارا سیشن ہے اور آرٹس کونسل کی ساری کانفرنسوں میں یہ ایک سیشن ضرور ہوتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. کچھ اتفاق ایسا ہے کہ پچھلے چند برسوں میں ہمارے جتنے اس سے متعلق سیشنز ہوئے ہیں کراچی میں اور سکھر میں اور کوئٹہ میں، ان سارے سیشنز میں تعلیم پہ بڑی تند و تیز گفتگو ہوتی ہے. تو آج احمد شاہ صاحب نے کہنا مناسب سمجھا مجھ سے کہ آپ ہاتھ ذرا ہولا رکھیے گا. اچھا، اب ہم لوگ جو پڑھانے وڑھانے والے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہاتھ ہولا کیسے رکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتے. تو ہم تو صرف سوال کرتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جواب دیں. ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہم سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھ رہے ہوتے. تو بہرحال یہ آج ہم نے جو سیشن رکھا ہے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں، اس میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم پچھلے کئی سال سے ہائر ایجوکیشن پہ جو پروگرام کرتے ہیں ان پروگراموں میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن کوانٹیٹیو وائز کتنی آگے بڑھ گئی، یونیورسٹیاں کتنی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کس صوبے میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کس میں کتنی ہیں. لیکن آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ہماری اعلیٰ تعلیم کتنی اعلیٰ ہے، یعنی ہاؤ ہائی از آور ہائر ایجوکیشن. تو ہم نے ایک ایسا پینل یہاں پہ مدعو کیا ہے جس میں بہت سینئر اساتذہ موجود ہیں، وائس چانسلرز ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ کے چیئرمین طارق رفیع صاحب تشریف رکھتے ہیں جن کا بڑا تجربہ ہے اور سندھ کی پوری تعلیم جو ہے ان کی نظروں کے سامنے ہے with all its good and bad things, merits and demerits both. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ذرا اکیڈمک وے ہی میں اسے آگے چلائیں، اسے زیادہ پولیٹیکل انداز میں نہ لے کے چلیں. تو میں نے یہ طے کیا کہ جو ہمارے مہمان ہیں، پہلے تو ذرا سا یہ دیکھ لیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں. طارق رفیع صاحب جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ چیئرمین ہیں HEC سندھ کے. پھر آصف احمد شیخ صاحب ہیں، یہ تو آپ کی اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. یوسف خوش صاحب خیرپور سے تشریف لائے ہیں، پرانے ایجوکیشنسٹ ہیں. یہ زاہدہ عبدو صاحبہ جو ہیں یہ زیبسٹ لڑکانہ سے متعلق ہیں اور اسے لک آفٹر کرتی ہیں. اور عرفانہ ملا کو نہ صرف پورا سندھ بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے ایک ایجوکیشن کی ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے. میں نے کیا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں سب سے ایک ایک سوال کرنا شروع کروں، پہلے تو میں اپنا پورا جو یہ سمجھیے کہ مینیو ہے یہ کھول کے رکھ دوں کہ میں چاہتا کیا ہوں کہ ہماری گفتگو کن کن پوائنٹرز کو ٹچ کرتے ہوئے گزرے. ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اس پینل میں یہ چیز سامنے آئے کہ ہم اعلیٰ تعلیم سے مراد کیا سمجھتے ہیں، واٹ از ہائر ایجوکیشن. پھر اس سے ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہائر ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ سے کیا تعلق ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہیک ہے اور اسی کے پیٹرن پر اب سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشنز بن رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ہائر ایجوکیشن کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے جج کرتے ہیں، اس کو امپروو کرنے کے لیے ان کے پاس کیا طریقے ہوتے ہیں، یہ ہم سے شیئر کریں. پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ کیا ہائر ایجوکیشن کو صرف ہم کوانٹٹی سے جج کر سکتے ہیں کہ 10 سال پہلے کتنی یونیورسٹیاں تھیں، پھر 5 سال پہلے کتنی ہو گئیں اور اب کتنی یونیورسٹیاں ہیں، یا ہم اپنی یونیورسٹیوں کو کمپیئر کریں کہ ہندوستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو کوالٹیٹیو وائز دیکھیں کہ کوالٹی کیا ہے ایجوکیشن کی، اور کوالٹی سے ہماری کیا مراد ہے. ریسرچ پیپرز سے کوالٹی پتہ چلتی ہے،
پی ایچ ڈی ہولڈرز کی تعداد سے پتہ چلتی ہے. یہ ساری چیزیں میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ سینئر ایجوکیشنسٹ جو ہیں یہ ہم کو بتائیں. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی باڈیز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن، منسٹری آف ایجوکیشن وغیرہ، یہ سب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریگولیٹو باڈیز ہیں، یہ ریگولیشن کا کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کورسز ڈیزائننگ کے اندر بھی رول ہوتا ہے. یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کورس پڑھاؤ، کیا کورس نہ پڑھاؤ. وہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو اٹانومس باڈیز سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اور اٹانومس ہیں تو اٹانومس کا مطلب کیا ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے. پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اور خاص طور سے ہماری بہت عزیز دوست ہیں عارفانہ، ان سے ہم پوچھیں کہ اٹانومی آف یونیورسٹی جس کے ہم سب علمبردار ہیں، اس کا ہم خود اساتذہ کتنا خیال کرتے ہیں. ہمارے ٹیچرز جو ہیں کتنی کلاسیں لے رہے ہوتے ہیں، ان ٹیچرز کے اپنے جو ایجوکیشن کے پیڈاگوجی کے تدریس کے طریقے ہیں وہ کتنے اسے امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم نئے کورسز کتنے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہمارے ڈومین میں آتی ہیں، کیا یہ سب کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ چند ایک موضوعات ہیں. میں کوئی ایک پرٹیکولر سوال کسی ایک پینلسٹ سے نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ 5 منٹ ہمارے سارے پینلسٹ فرسٹ راؤنڈ میں لے لیں، اور یہ جو میں نے مینیو رکھا ہے اس میں سے جو چیز انہیں پسند آ رہی ہے وہ اپنی پلیٹ میں رکھ کے اور اس کے حوالے سے گفتگو شروع کر دیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اظہار خیال کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر صاحب، آپ نے تو دریا کو کھول دیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کو کوزے میں بند کریں. پروفیسروں کے سامنے آپ نے کئی سارے موضوعات چھیڑ دیے. میں آپ کے چند سوالوں کو جلدی ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو سر ہماری پاپولیشن تھی 3.5 کروڑ اور اس وقت تھی 5 یونیورسٹیاں. 1975 میں ہماری پاپولیشن تھی 7.5 کروڑ اور یونیورسٹیاں تھیں ہمارے پاس 20. لیکن ان 20 یونیورسٹیوں کی جو جنریشن وہاں سے آؤٹ ہوئی، انہوں نے پاکستان کو جس طرح لیڈ کیا اوور آل ان دا ورلڈ، اس کی مثال دنیا بھر آج بھی گاتی ہے. لیکن آج ہم جس ایرا میں کھڑے ہوئے ہیں، 24 کروڑ سے زیادہ ہماری پاپولیشن ہے اور تقریباً 300 کے قریب ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں. لیکن ہم دنیا میں آج بھی جو ہے وہ تقریباً تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہے وہ موجود ہیں. اس کی جو بنیادی اسباب میں سمجھتا ہوں، باقی سب چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں میں اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایکچولی جو لیڈرشپ، جو ویژنری لیڈرشپ ہے، اس کے آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ پاکستان میں یونیورسٹیاں تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آؤٹ آف کنٹری ہمارے کتنے لنکیجز ہیں، ہمارے کتنے ہبس موجود ہیں. مثلا میں ساؤتھ ایشیا کی بات کروں، سارک کی بات کروں، تو سارک کی کتنی یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ہائر ایڈوکیشن وفاق کا ہو یا جو ہے وہ پروونشل لیول پر ہم کتنے لنکیجز قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ ایکسچینج میں ہم دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے پیمانے پر ہم کوئی ایک ایسا پاسپورٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس اکیڈمک پاسپورٹ کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکیں. اس کے بعد جو یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے یا فنینشیل اسسٹنس کے جو مسائل آتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ بھی ہماری جانی چاہیے، خاص طور پر ان کی رینکنگ کی بنیاد پر، ان کی جو ہے وہ پروڈکشن کی بنیاد پر. اس کے بعد ہمارے جو سلیبسز ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کریکولم ہے ایکچولی وہ مس میچ ہے ود دا کارپوریٹ سیکٹر اینڈ ود دا انڈسٹریز مجموعی طور پر. سو دیز آر دا بیسک ایشوز جن کو ہم نے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. باقی پوٹینشیل ہماری قوم میں موجود ہے، اس کو صرف سینٹرلائز کر کے جو ہے وہ ہم نے آگے چلانا ہے. لیکن ہم نے اپنی ٹیریٹری میں نہ کوالٹی ایجوکیشن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں جب تک کمپیریزن نہیں ہوگا، اور کمپیریزن کے لیے جو رینکنگ ورلڈ یونیورسٹیز کی ہے اس میں کم از کم اور نہیں تو ہم سارک کنٹریز کو لے کر بھی آگے چلیں تو پاکستان ان میں آگے کھڑا ہوا ہے. لیکن واٹ اباؤٹ ابھی آپ بات کر رہے تھے انڈیا کی، وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو
اس وقت جو جنرل ایجوکیشن رجسٹریشن ریشو ہے وہ 27% ہے. ہمارے پاس 9 to 10% ہے. یورپ میں 78% ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سیناریو میں ہمارے پاس 9 to 10% ہے. یونیورسٹیاں تو ہمارے پاس 300 ہیں, لیکن وہ ریشو ہم پورا نہیں کر سک رہے. کیوں نہیں کر سک رہے؟ اس کی جو وجوہات ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو پراپر طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانے اور نوجوانوں کو وہ جو خاص طور پر پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے, اس میں وہ اسٹوڈنٹس آج بھی ہمارے ہاں دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن جو مارکیٹ میں کھپت ہے وہ ایکچولی ہمیں فوکس کرنی ہوگی, اور جس کے لیے میں ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین یہاں پر موجود ہیں. میں ان کے لیے اس لیے نہیں کہ تعریف کر رہا ہوں, لیکن ابھی پچھلے دنوں ہماری پروفیشنل ٹریننگ آف دی وائس چانسلر اینڈ پرو وائس چانسلر ہوئی. اس میں خاص طور پر اسٹریٹجیکل پلان کو ڈسکس ہوا, تو اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بندہ جو یو کے سے آیا ہوا تھا وہ کسی بھی حساب سے کوئی نئی چیزیں تو ہمیں نہیں بتا رہا تھا کہ جس کے لیے ہم یہ محسوس کریں, لیکن ایک ایفرٹ تھا جس میں کئی حوالوں سے چیزیں محسوس ہو رہی تھی کہ کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ فیکلٹی چاہیے, آپ کو جو ہے وہ بیسٹ انفراسٹرکچر چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس بھی اس کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گاہے بگاہے اب ایڈریس ہو رہی ہیں, اور ہماری لیڈرشپ اس پہ اپنی آنکھیں کھول چکی ہے, اور وی آر ویری ہوپ فل کہ ویری سون پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کر رہا ہے, اور ہم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دنیا میں وہ جو مقام ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کھویا ہوا ہے اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں آصف احمد شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں. سر میں یہ بھی گزارش کروں کہ آئی بی ایس سکھر کے بارے میں ہم سب بہت کلیئر ہیں کہ اٹ از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ان پاکستان. میں یہ چاہوں گا کہ آپ باقی ماندہ یونیورسٹیوں کو سامنے رکھ کے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے اور آپ سے کم کیوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, thank you very much for giving me opportunity. Your first question towards higher education and difference with the other educations, I mean, we have to understand that the primary education is different than the college education, and then college education is different than the higher education. And the difference between the different modes of education in terms of higher education is only research. Our universities should have their concentration on the research side, and research which should be focused particularly to the industry requirements. We have to understand that in the first world countries, the universities are self-sustainable. They are not dependent upon the government aids. Unfortunately, our scenario is different. We always look to the government for our grants instead of the industry. We have our potential students in shape of their final year projects, masters and PhD research. We can address the industrial problems through research, and ultimately the universities would become the self-sustainable. Second thing, sir, the brain drain is not only for the job-less youth, but the competent faculty members are still leaving the country. My geographical location, as far as Sakhar Abiya University is concerned, is in the upper Sindh area, which is far away from the metropolitan cities. I witnessed that while I worked at Karachi for 20 plus years at leading engineering university, to get a qualified, competent faculty member is still a challenge in Islamabad, Lahore and Karachi. So then I compared at Sakhar Abiya University, because our founding Vice Chancellor Marhum Nisar Ahmad Siddiqui Sahab, he sowed a seed of merit, transparency, and he has sent comparatively young faculty members to the top 200 level universities of the world. Now most of my faculty members are those who willingly are attached with Sakhar Abiya University. Otherwise, if they throw themselves in the market, they may get thrice what they are getting at Sakhar Abiya University. Retention of a faculty member is a huge challenge for all universities, let it be the public sector university or private sector universities in the country. The government should focus this issue.
Then secondly, our grants. I'm so happy to say what Dr. Khushk has already quoted, that the Sindh Higher Education Commission is the only provincial higher education which is supporting 34 billion rupees per annum to the public sector universities in the province, wherein Higher Education Commission Islamabad at the federal level is supporting 64 billion for the rest of whole country universities. اب اس پہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جی اس سال جو کہ we are expecting the new financial year to be started from July 2025, and I was in discussion with one of the senior most person in the finance division in Islamabad that probably they are going to decrease the grants. Now, as far as my audience, my students at this university is concerned, they are majorly from the underprivileged class. At Sakhra Abia University, we charge 100,000, even less per semester, in comparison to my counterpart universities, which are so-called leading universities, business schools in the country. They are charging 700,000 and 550,000 per semester in comparison to what I am charging here. But I have to run the show because the sole purpose of Sakhra Abia University is to serve the underprivileged class, not only for this country, but particularly for the province. Now, considering all these challenges, we are trying our level best. The quality, of course, is more important than the quantity. Population is growing, so as the demand of the admissions. We, the Vice Chancellor, need to see that in what direction the country is needing graduates, instead of offering those degree programs which only produces the jobless youth, jobless graduates. We should focus upon the areas which is in fact the need of the time. So I'm optimistic about that at least we, the public sector and private sector university vice chancellors, join our hands together and work jointly. Cases in front of us. Recently, I joined my hand with Arod University in the town. We have joined hands with the private sector university, Zabist. Dr. Abro is just sitting beside. And we are working together for the same cause, which is the cause of the country. And inshallah ta'ala, in years to come, we are hoping that our Higher Education Commission at the federal level will also understand the importance of this very matter and support all the universities wherein the quality parameters are concerned. You rightly quoted, the Quality Assurance Agency at the Higher Education Commission was established in the year 2013, and so far things are moving in a very positive directions. They have their institutional performance evaluation teams which visits the universities every year to verify documents and the 7 different parameters on the quality through which the university rating is concerned. Okay, thank you, Dr. Thank you. मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा. Dr. Zahida Abdo, I would like to know कि how you perceive higher education. आपके ख्याल में higher education क्या होती है और क्या हमारी universities उनको achieve करने की कोई उनके efforts हैं, successes हैं? Ji, thank you so much for your question. Assalamu alaikum, everybody. I'm representing one of the finance university which is in private sector, Zabist, and I'm leading this university since last 9 years. So to me, the conceptual elaboration is very simple. It's tertiary level education where we are dealing generally with the mature students. When I say mature, means they know themselves, they know the word, they know resources, they know the facts. So let us talk about facts. I think, in my opinion, there is a huge gap that is rural-urban, divide. And it is fueled more when we are adding socio-economic factors to it. So I believe that to address these gaps in higher education, because I'm working in the interior part of the country, I belong to Ladkana basically, and being the marginalized, group representing female, I think this gap can be bridged not with finances,
or very huge infrastructures. We are living in the era of AI. So why not we are leading the virtual realities? Why not we are accepting the truth that, okay, if we have less resources, no matter, but if we are willing to learn, we can learn from the entire world. So world is a global village now. I'm very optimistic کہ اس گیپ کو پالیسیز کے تھرو برج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آئی نو بینگ ہیڈ آف پرائیویٹ یونیورسٹی, لاڑکانہ میں لوگ پاکستان سے نہیں آتے. میں بالکل یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اور جن لوگوں کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے تھرو فورن بھیج رہے ہیں وہ واپس آ کے ہمیں سرو نہیں کرتے. دس از اے ٹروتھ, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. لیکن apart from all these odds, still we are resilient. We are producing quality with impact. ہم صرف ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں, بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ہم انہیں اخلاقیات کا درس بھی دے رہے ہیں. We are mentoring them. I think the fundamental factor is very strong governance in the system which we have. And this governance can not only produce the quality, as I said earlier, with the impact, but also the good governance in the universities can produce more leaders, so they require true leadership. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفانہ صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایز اے ٹیچر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا تقاضا کیا ہے, اور ہماری یونیورسٹیاں ان تقاضوں پہ پورا اترتی ہیں یا نہیں اترتی, اور نہیں اترتی تو کیوں نہیں اترتی؟ جی, میرا تو ارادہ کچھ اور بات کرنے کا تھا, لیکن آپ نے انٹروڈکشن میں ہی کر دیا کہ ہاتھ کو ہولا رکھنا ہے, تو اب یہی باتیں کریں گے. نہیں, بالکل ہاتھ ہولا نہیں رکھنا, یہ پہلا سوال ہولا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہمارا کنسرن شروع سے رہا ہے, آپ نے کہا جب فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی تھی تو کچھ پالیسیز فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یونیورسٹی کے آٹونومیز کے اندر انٹرفیرنس اتنی بڑھ گئی کہ جو کیریکولم ڈیزائن کرنے لگی وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کرنے لگی. اور ہائر ایجوکیشن کمیشنز کی ڈائریکشن یہ تھی کہ آپ جسٹ جو ڈیزائن کیریکولم ہے اس میں 20% چینج کر سکتے ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ آف یور فیلڈ, یور ایریا. اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم ایکریڈیشن کرتے ہیں تو دیر شوڈ بی یونیفارم اسٹینڈرڈ ان ایوری یونیورسٹی ان دا کنٹری. تو اس سے آپ کی جو کیریکولم ڈیزائن کرنے کی پالیسی تھی, ابھی کل ہی اس یونیورسٹی میں ایک انڈسٹری کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا تھا, اور پورے پاکستان کی سافٹ ویئر ہاؤس سے پاشا آیا ہوا تھا ہمارے پاس, اور پاشا کا کنسرن یہ تھا کہ آپ جو اے آئی پڑھا رہے ہیں, آپ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کیریکولم ڈیزائن کر کے پڑھا رہے ہیں, وہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ کوئی 6000 سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگ کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارا کنسرن یہ تھا کہ ہم نے تو کیریکولم ڈیزائن نہیں کیا ہوا, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھانا ہے, اور اس سے 20% آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں, ناٹ مور دین دس. تو یہ جو اسٹینڈرڈائزیشن کے نام پہ آپ کی کیپنگ کر دی گئی, اس میں آپ اپ گریڈ نہیں کر سکتے. لائک وائز میں بیسیکلی کیمسٹری کی پروفیسر ہوں, تو 2013 میں کیریکولم ڈیزائن ہوا ہے کیمسٹری کا, اور ابھی تک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا ہوا. 2025 تک کیمسٹری ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اگر میں اپنے بچوں کو وہی پڑھاتی رہوں گی اور وہ کیمیکل ایجوکیشن لے کے نکلیں گے باہر مارکیٹ میں, تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, کس کیمیکل انڈسٹری پہ جائیں گے؟ یہ تو ایک کوسچن ہے. جو آپ نے کہا کہ ہمیں آٹونومی کتنی ہے, ٹیچر اساتذہ جب باہر سے اسکل ڈیولپمنٹ کر کے, ہائر ایجوکیشن کر کے, پوسٹ ڈاک کر کے, ٹریننگز کر کے واپس آتے ہیں, تو اپنے ادارے میں اپنے کیریکولم کو 20% سے زیادہ چینج نہیں کر سکتے, موڈیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ بیسک آٹونومی نہیں ہے جب تک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہیک آپ کو اجازت نہیں دیتی, آپ کا کیریکولم اپ گریڈ نہیں کرتی. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیچنگ اسٹینڈرڈس, جیسے آپ نے کہا کہ ٹیچرس کی جو پیڈاگاگی اسکلس ہیں وہ معیار کہاں ہوتے ہیں, کہاں پہ آپ انالائز کرتے ہیں کہ ٹیچنگ کلاس روم کی ہو رہی ہے, تو اس کو کیسے آپ کوانٹیفائی کر سکیں گے جب آپ نے پورے کے پورے اسٹینڈرڈس اٹیچ کر دیے ریسرچ کے ساتھ, پی ایچ ڈی کے ساتھ, ریسرچ پیپرز کے ساتھ, جس میں 90% تو گاربیج ہی پبلش ہوتا ہے ان دا نیم آف ریسرچ پیپرز. اس کی کوالٹی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستانی جامعات کے اندر جو ریسرچ آرٹیکل سائنس میں, آرٹس میں, ہیومینٹیز میں پبلش ہو رہے ہیں, مور 90% تو کسی کام کے نہیں ہوتے, آپ کے صرف پیپرز کے نام پہ آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں,
आपकी क्लासरूम की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, आप स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स की सुपरविजन कर रहे हैं, आप टीचिंग को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, टीचर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप पीएचडी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप कुछ रिसर्च पेपर्स नहीं लिख रहे, तो फिर आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी रिसर्च प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने कितने पेपर्स पब्लिश किए, आपने तो कोई पीएचडी प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो एक तरफ जिस चीज़ को आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, जब टीचिंग की आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके लिए कोई अवार्ड कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, तो आपकी एज़ कम्पेयर टू रिसर्च आपकी टीचिंग जो है वो बैक सीट पे चली गई है। तो ये हमारे पॉलिसी फ्लॉज हैं, ये हमारे पॉलिसी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से हुआ ये है कि आप टीचिंग स्टैंडर्ड्स पूरी पाकिस्तान की जामियात में, क्योंकि मैं पाकिस्तान के 300 जामियात के नुमाइंदा भी रही हूँ, जब हम बैठ के बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है टीटीएस अपॉइंटमेंट का। आप सिंध से बाहर निकले 90% फैकल्टी टीटीएस पे अपॉइंटमेंट की हुई है। अब टीटीएस अपॉइंटमेंट के क्राइटेरियाज क्या होते हैं? आपके रिसर्च पेपर्स, आप नंबर ऑफ पीएचडी यू है प्रोड्यूस, उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि कितने क्रेडिट आवर्स आपने टीचिंग की, कितने क्रेडिट आवर्स आपने स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग की, कितने क्रेडिट आवर्स आपने काउंसलिंग की। जबकि मैं अभी कोई 2 साल पहले नॉर्वे में रह के आई हुई हूँ, नॉर्वे में मैं पोस्टडॉक स्टूडेंट्स थी, लेकिन मेरे पास मेंटोरिंग का था कि इतने क्रेडिट आवर्स आपको मेंटोरिंग करनी है स्टूडेंट्स की, इतने क्रेडिट आवर्स यू शुड असाइन फॉर द स्टूडेंट्स काउंसलिंग। कोई स्टूडेंट्स आपको ईमेल कर दे और आप आ जाएं, आप 2 घंटे बैठ के काउंसलिंग कर सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम तक सुनना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है। और जितने काउंसलिंग आवर्स स्टूडेंट्स आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, जितने आवर्स, उतने आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी में आपकी सीवी का हिस्सा बनते हैं कि ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को इतना टाइम दे रहा है। कहीं पे हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में ऐसा कोई चेक मार्क ही नहीं है जिसको आप फिर आप पूछते हैं कि आप पढ़ाते क्या हैं, जब पढ़ाने की आप रिवार्ड ही नहीं देते। सही। तो बहुत अच्छा इन्होंने अरफाना साहिबा ने बताया कि टीचिंग साइड से देखा जाए तो स्टैंडर्ड्स को मैनेज करने का और उसको गेज करने का क्या तरीका हो सकता है। मतलब ये कि जो कॉन्टेक्ट आवर्स हैं स्टूडेंट्स के साथ उनको भी काउंट किया जाए, जो टीचिंग है उसको भी काउंट किया जाए, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च पेपर्स एट्सेट्रा। अब मैं डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब आपसे मुखातिब हूँगा कि इतना कुछ जो भी आला तालीम के हवाले से डिस्कशन होता है वो शुरू भी होता है HEC से और ख़त्म भी होता है HEC पे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि HEC के पास जो एक मैंडेट है स्टैंडर्ड्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया है, उसको HEC किस हद तक रखता है, उसका क्या इज़म्पशन है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और वो जो ये शिकायत है कि उस मैंडेट से बाहर निकल के भी चीज़ें कर रहे हैं, कोर्सेज़ डिज़ाइन करके भेज रहे हैं यूनिवर्सिटियों को, ये किस हद तक जायज़ है? शुक्रिया जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। मैं आपको ज़रा सा बैकग्राउंड में चाहूँगा कि फेडरल HEC के बाद 18th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल HECs बनी। सिंध में सिंध HEC वाज द फर्स्ट वन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 2013। पंजाब में हमारे बाद बनी। KPK में और बलूचिस्तान में कोई HEC नहीं है प्रोविंशियल। देखिए, जो डिवीज़न था इख्तियारात का, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन है वो ज़िम्मेदारी फेडरल HEC की होगी। जो स्टैंडर्ड्स हैं या कैरिकुलम है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, वो डिफ़ाइन ये करेंगे फेडरल HEC वाले। और एक्रीडिएशन, मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये सिंध HEC प्रोविंशियल HECs करेंगी, लेकिन फेडरल HEC को वो अपना पार्टनर बना के साथ चलेंगी। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है प्रोविंशियल HECs की है। तो सिंध HEC जो है, हम एक्रीडिएशन करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो कि सिंध प्रोविंस में, जिनकी तादाद पब्लिक सेक्टर में 30 है, and in the private sector they are 34 in number. There are 64 universities we evaluate every year. We have got a charter inspection evaluation committee जो कि हमारा एक ज़ेली इदारा है, वो जाते हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की हमने अभी कंप्लीट की है और अब हम उनकी रेटिंग और रैंकिंग जो है अनाउंस करने वाले हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी में। जहाँ तक
یہ کہا گیا کہ جی آپ 20% سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. دیکھیں میرے خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے. فیڈرل ایچ ای سی نے منیمل کرائٹیریا سیٹ کیے ہیں, آپ اس سے نیچے نہیں جا سکتے. اس سے بہتر کوئی بھی اچھی چیز آپ کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روکتا. آپ اس میں امپرومنٹ کرنا چاہیں, کوئی نئی چیز لانا چاہیں, کوئی بہتری کرنا چاہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن منیمل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ضرور فیڈرل ایچ ای سی نے اسٹیبلش کیے کہ یہ منیمل سٹینڈرڈز ہیں, آپ اس سے نیچے نہ جائیں. لیکن اس سے بہتر آپ کتنا کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی بی اے کراچی کی مثال ہے, آئی بی اے سکھر کی مثال ہے. ان کے کیریکولم کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے بہت ایڈوانس کیا ہے, انہوں نے بہت چینجز لائے, فار مور دین 20% اینڈ دے ہیو پروون دیٹ دیئر ایڈوانسمنٹس ہیو ٹیکن پلیس. اسی طریقے سے آئی ٹی کے اندر میں ایگری کروں گا, بہت سارے یونیورسٹیز جو ہیں وہ بیسک ہی پر ہی ہیں جو کہ لوسٹ ہے. بہت ساروں نے امپرومنٹ کی ہے, دے آر پرفارمنگ ویری ویل. ان کے بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جہاں تک سندھ ایچ ای سی کا دوسرا تعلق ہے, وہ آپ لوگوں کو شاید نالج میں بھی ہو کہ the Sindh government is the only provincial government which is providing 35 billion rupees to the 30 public sector universities. اس کے علاوہ 8 ارب روپے وہ دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے سلسلے, تو 43 بلین خرچ کرتی ہے. کمپیئر ٹو دیز 30 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, جو پنجاب میں دے آر 54 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اینڈ پنجاب گورنمنٹ از اونلی گیونگ 7 بلین. کے پی کے میں 34 ہیں, ہم سے بھی 4 زیادہ ہیں, اینڈ دے آر اونلی پرووائڈنگ 2 بلین. بلوچستان میں 11 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, دے آر پرووائڈنگ 5 بلین. تو فائنینشلی nobody can match سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ ایز پرفارم, جیسے کہ جی آؤٹ آف باکس چیزیں دی انہوں نے, ایسی چیزیں دی ہیں جو کہ کوئی نہیں کرتا. تو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. جہاں تک ہمارا دوسرا رول ہے مانیٹرنگ ایویلیوشن کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ وی آر ڈوئنگ ریگولرلی. ابھی حال ہی میں 3 دن پہلے ہم نے وائس چانسلر پرو وائس چانسلرز کی ٹریننگ کے لیے ڈیوڈ لاک کو بلایا جو آکسفورڈ سے آئے تھے, اینڈ آل 67 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. اس کے علاوہ ہم نے کے پی کے, بلوچستان اور پنجاب سے بھی 5 یونیورسٹیز کو بلایا. ان کی 3 دن کی ورکشاپ تھی ٹو امپروو دی کیپیسٹی آف آور وائس چانسلر اینڈ پرو وائس چانسلر. ڈین کی ٹریننگ, ڈائریکٹر ایجوکیشن کی ٹریننگ, ہمارے رجسٹرارز کی ٹریننگ, ریکٹرز کی ٹریننگ, یہ تمام پروگرام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ سندھ ایچ ای سی جو ہے وہ لیبارٹری اسٹرینتھنگ پروگرام میں پیسے دیتی ہے. کوئی بھی آپ ورکشاپ کرانا چاہیں, سمپوزیم کرانا چاہیں, کانفرنس کرانا چاہیں, یہ دونوں کے لیے پبلک اور پرائیویٹ, ہم اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہم نے اس سال سے پی ایچ ڈی اسکالرشپس اینڈ پوسٹ ڈاک اسکالرشپس دی ہیں, بوتھ فار پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز. سو یہ تمام چیزیں جو ایچ ای سی کر رہی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے, دیٹ از ٹو امپروو دی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ان دا پروونس. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کی معافی, یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ سندھ ایچ ای سی جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈنگ کروا رہی ہے یونیورسٹیوں کو. سندھ گورنمنٹ کا زیادہ میرے خیال میں پروپورشن ہے ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کا اوروں کے مقابلے میں. سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یعنی آپ یونیورسٹیوں کو وہ فنڈنگ دے رہے ہیں, لیکن یونیورسٹیوں کے لیول پہ ہم دیکھیں تو 2-3 یونیورسٹیوں کے علاوہ باقی یونیورسٹیوں میں کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت اچھی لیبارٹری بن گئی ہو, لائبریریز بہت امپروو کر گئی ہوں. میں کراچی کے بارے میں تو بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ برسوں سے ہماری کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں کتابیں نہیں آئی ہوں گی, ہماری لیبس جو ہیں وہ بیچاری بیمار پڑی ہوئی ہیں. تو وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب فنڈنگ ہم انہیں کرتے ہیں اس کے بعد دیر آر 3 ways وی چیک دیم. 1 تھرو آر چارٹر انسپیکشن ایویلیوشن کمیٹی ہر یونیورسٹی میں جاتی ہے ود ایکسپرٹس ود رسپیکٹیو فیلڈ, جتنے ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں, لائبریری, لیبارٹری, ہر ڈپارٹمنٹ کی انسپیکشن ایک الگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ کا کیونکہ بجٹ ہے تو اے جی سندھ جاتا ہے, ان کی اپنی ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. اور پھر ہم نے سب کو پابند کیا ہے وہ ایک 3rd پارٹی آڈٹ کرائیں گے جو ٹاپ کی 10 پاکستان کی آڈٹ کمپنیز ہیں, ان سے کے پی ایم جی ہے یا سدھارتھ حیدر ہے, ان کمپنی سے آپ آڈٹ کرائیں گے, ان کی رپورٹ ہم لیتے ہیں. جن یونیورسٹیز کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی ہے ان کی رپورٹ پھر ہم بنا کر ہر سال اور ہر انسپیکشن کے بعد سی ایم صاحب کو سبمٹ کرتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کی اگلے سال کی گرانٹ میں کٹوتی ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی ہم گرانٹ دیتے ہیں اس میں 2 چیزوں پہ دیتے ہیں کہ 10% آف دیٹ گرانٹ ول گو ان ٹو دی انڈومنٹ فنڈ. جو آپ کراچی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ پرانی یونیورسٹیز ہیں, ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جب یونیورسٹیاں 60-70 سال پہلے بنی تھیں تو انہوں نے کوئی پینشن فنڈ یا گریجویٹی فنڈ یا انڈومنٹ فنڈ نہیں قائم کیا. آج ان کو جو گرانٹ ملتی ہے اس کا 70% جو ہے وہ ان کے پینشن اور گریجویٹی میں چلا جاتا ہے.
اور جب پیسہ چلا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان تمام چیزوں کے لیے فنڈنگ ہی نہیں بچتی. اب جو نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں ان کو ہم نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنا پینشن فنڈ قائم کریں, وہ اپنا گریجویٹی کا, اپنا انڈومنٹ فنڈ. تو جو اب نئی یونیورسٹیاں دے آر ان اے بیٹر سینس فائنینشلی ایز کمپیئر ٹو دا اولڈر ونس, بیکاز اولڈر ونس ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ. اینڈ ایون اف ٹوڈے دے آر بلڈنگ اٹ اپ. اینڈ دیکھیں بہت سارے یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے, میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سارے حالات اچھے ہیں, تھنگس آر گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ود ایچ پاسنگ ڈے. لیکن بے شک میں مانتا ہوں کہ ان چیزوں کی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کمی ہے, ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی ہیں. لیکن جو دیر از نو پوائنٹ ان کرائنگ اوور دا اسپلٹ ملک. اب جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے, یا شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی ہے, کہ ان کے پاس بھی پرابلم یہ نا کہ ان کا سارا فنڈ تو چلا جاتا ہے پینشن اس کی پیمنٹ میں, تو یہ کہاں سے لائیں گے؟ کچھ اسٹرکچرل پرابلم, یہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جو کہ آج کے نہیں ہیں, 60-70 سال پرانے پرابلم ہیں. یونیورسٹی بنی تھی, اب وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے, اور جب وہ بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز بھی فلرش کریں گی. ڈاکٹر خشک صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے, میں بھی کہتا ہوں یہ بات, کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ تعلیم کے اعلیٰ تعلیم میں جو پرفارمنس ہے, جو فنڈنگ ہے, اس میں ایک بہت بڑا ہمیں باعث نظر آتا ہے کہ سائنسز کی طرف توجہ زیادہ ہے, سوشل سائنسز جو ہے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. فلاسفی ڈپارٹمنٹس بند ہو چکے ہیں, شاید 4-5 یونیورسٹیوں میں باقی ہوں. پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشیالوجی ڈپارٹمنٹس, کوئی ان کو پوچھتا نہیں. جنرل ہسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں ایک ہے, اور اس کی بہت کمی وہاں پہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے. تو اوور آل سوشل سائنسز کی بہت بری صورت حال ہے پاکستان میں. اس کا کیا سبب ہے؟ بہت شکریہ جعفر صاحب. میں دیکھیے کوئی بھی طالب علم یا بچہ جب ہم یونیورسٹی میں کسی بھی فیملی کا جاتا ہے تو اس کی ساری امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہے کہ یہ معاشی طور پر اس گھر کے لیے خوشحالی لے آئے گا. میں اس کو تھوڑا سا براڈر اسکیل میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب کوئی پولیٹیشین کسی علاقے میں یونیورسٹی کھولتا ہے یا یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ اس کا عمل میں آتا ہے, تو اس کے نظر میں بھی وہ بڑے کا رول ہوتا ہے کہ اس پورے علاقے میں خوشحالی آئے گی, کہ یہاں سے طالب علم اور ہمارے جو ہے نا بڑے پیمانے پر ایک اکیڈمیشنز کا جو لیڈرز ہیں وہ نکلیں گے اور سوسائٹی کو لیڈ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ کہاں سے چیزیں ہمیں, سبجیکٹ سارے امپارٹنٹ ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کئی سارے مضامین جن میں یورپ میں ہمیں داخلہ نہیں ملتا, اور یہاں پر جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں فلسفے میں کوئی بچہ نہیں ملتا, لٹریچر سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک پروفیسر ایک سال میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب تنخواہ لیتا ہے نا. اگر میں اس کو 5 کے حساب سے ملٹیپلائی کروں تو 60 لاکھ ہوتے ہیں. یورپ میں ایک پروفیسر اگر 5 لاکھ روپیز تنخواہ لیتا ہے یا 4 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, اگر آپ اس کو 3.5 بھی کر دیں تو مور دین 30 لاکھ تو ہو ہی جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب خیرپور یونیورسٹی میں دیتے ہوں گے آپ اتنی تنخواہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایوریج پروفیسر, یہ ایوریج پروفیسر یہ گریڈ 21 کا ہوتا ہے, اس کی سیلری اسکیل یہی ہے, اتنے ہی ہے, سب اتنے ملتے ہیں. آپ ہم سے جلدی ریٹائر ہو گئے نا سر, اسی لیے آپ کو نہیں پتہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یورپ پورے میں تو رینکنگ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جو پروفیسر سال میں 30 لاکھ روپے لے رہا ہے وہ ورلڈ بینک سے یا دوسرے اداروں سے کتنی فنڈنگ یونیورسٹی میں لے آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا فقدان کے جو وائس چانسلر, میں اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کی ہائیسٹ لرننگ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میری یونیورسٹی کی جورسڈکشن میں پاپولیشن کتنی ہے, اس کے مسائل کون سے ہیں, اور ریسرچ کے معاملے میں جو بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ہے وہ کن ایشوز کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. خوشحالی تو علاقے سے تب آئے گی جب آپ نے اپنے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنے گھر کی خوشحالی کے بعد آپ دنیا کی خوشحالی کی طرف جائیں. یونیورسٹیوں نے ملک بنائے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں فائنینشیل کرائسس میں جا ہی نہیں سکتی جب اس طرح کے لیڈر موجود ہوں, آپ کے مسائل کو سن رہے ہوں, پیسہ آپ کو مل رہا ہو. ہاں جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں ٹائم تو لگے گا. تو میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا کہ یونیورسٹیاں یا سبجیکٹ سے جو بھاگنے کی وجہ ہے اس میں ہمارا جو فلاح ہے بیسیکلی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اکیڈمک اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے, جو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے, ملک فلائی کرنا شروع کر دے گا.
صحیح. اگر ڈاکٹر جعفر میرے پاس ایک پرچہ یہ بھی ہے. آخری سوال میں آپ ہی سوال نہیں کرے. یہ جو آپ نے یوسف صاحب سے سوال کیا کہ کیوں سوشل سائنسز میں نہیں جا رہے, تو میں ایک بات وضاحت کرتی چلوں کہ سوشل سائنسز میں جو 2021 میں مشرف کے دور میں پالیسی آئی تھی, اس میں گرانٹ کا جو فارمولا بنا تھا اس میں طے تھا کہ جو میڈیکل کا بچہ ہوگا وہ 5% زیادہ گرانٹ لے گا, ایگریکلچر کا 3% گرانٹ ہوگی, جو سوشل سائنس میں جائے گا اس کو 1 روپیہ ملے گا, جو میڈیکل میں جائے گا جس یونیورسٹی میں میڈیکل ہوگا اس کو 25% زیادہ گرانٹ ملے گی. تو سوشل سائنسز میں ڈپارٹمنٹ میں 2 ٹیچرز بھرتی ہوئے گرانٹس نہیں ہیں. یہ 2021 کے فارمولا کے تحت سوشل سائنسز کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا ہے. یہ میں کلیئر. چلیں, بہت خوب. اور ایک سوال جو یونیورسٹیوں کی تعداد کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ پولیٹکس کا سوال ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ اسٹیج پہ ہوتی ہیں تو میں ان سے پوچھتا کہ پولیٹیشنز کو کیا شوق ہے یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھوانے کا. جو پچھلی ہماری اسمبلی کا آخری روز کا سیشن ہے, کریکٹ می ایف آئی ایم رانگ, انہوں نے 30 یونیورسٹیوں کا اپروول لیا نیشنل اسمبلی سے. وہ تو میرے خیال میں ایچ ای سی نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا بھائی ان کا تو آپ نے ابھی تک پیپر ہی نہیں پہلا بنا کے بھیجا, یہ آپ نے 30 یونیورسٹیاں اپروو کیسے کروا لیں. تو اس کے پیچھے کوئی کھیل ہے, کیا ہے؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں سر, آپ کے نالج میں کچھ ہو تو آپ بتائیے, یا میم آپ بتانا چاہیں آپ بتائیں کہ وائی وی آر رننگ آفٹر میکنگ یونیورسٹیز. دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے لاسٹ سیشن جو تھا قومی اسمبلی کا اس میں 30 نہیں 48 یونیورسٹیوں کا بل پاس ہوا. اچھا 48. اور اس پر ہمارے وزیر تعلیم نے کہا تھا, مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمارے پولیٹیشین ایجوکیشن سے کتنی محبت رکھتے ہیں. وہ آخری دن تھا اور وہ پاس ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا تعداد جو ہے نا, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ کا اسٹینڈرڈ کیسا ہے. میرے خیال میں جو اس وقت یونیورسٹی کی تعداد ہے یہ یہاں پر اس کو ہی بہتر کیا جائے rather than improving the number of universities. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ آپ کا فیکلٹی نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں, آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں, وہ ٹیچرز جو کہ ایچ ای سی کو کوالیفائی کرتے ہوں. تو اگر آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہوں گے تو آپ کا اسٹینڈرڈ خود بخود لو ہو جائے گا. تو اس لیے میری ایک تجویز ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ بجائے یونیورسٹیاں کھولنے کے جو یونیورسٹیاں موجود ہیں انہیں اسٹرینگتھن کریں, وہاں فیکلٹی کو امپروو کریں rather than increasing. صحیح, بہت مناسب. بہت ڈاکٹر ابڑو آپ مختصر بہت یہ مجھے اشارے کیے جا رہے ہیں. نہیں, I would like to just say it. What I believe is کہ جو پاکستان کی اس وقت ینگ انڈیویجولس کی جو تعداد ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے, لارجر گروپ ینگ پیپل. تو کوالٹی جیسے آپ یہ جو ٹاپک ہے ہاؤ ہائی از ہائر ایجوکیشن, تو اس کے 2 آسپیکٹس ہیں. ون از کوانٹیٹیو جہاں پہ ہم یہ میجر کریں گے کہ کتنی یونیورسٹیز اور کتنے بچے. تو ہمارے پاس جب یوتھ کی تعداد لارجر ہے پاپولیشن میں, تو میرے خیال میں یونیورسٹی تو ہر کارنر میں بھلے بنائیں لیکن ان کو یہ سکھائیں کہ ہاؤ ٹو گو فار دا سیلف سسٹینیبلٹی, ہاؤ ٹو گو فار دا ایکسٹرا سارٹ آف کہ جس کو اپنے بزنس بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح آپ ایڈیشنل یا ادر ریونیوز کے تحت کما سکتے ہیں. فار این ایگزامپل ریسنٹلی وی ہیو سائنڈ ون MOU ود سکھر IB یونیورسٹی, بلکہ انہوں نے ہمیں پارٹنر کیا, کو پارٹنرس وی آر, دیٹ از PITP پروگرام. اٹس ویری اسمال پروگرام بٹ اٹ از that fund has been distributed under the head of other revenues. تو ہم کیوں نہیں اپنے اس طرح کے پروگرامز کو بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہم سیلف سسٹینیبل ہو. یونیورسٹیز سندھ میں تو زیادہ بننی چاہیے. سندھ میں جو گاؤں کا بچہ ہے, جو گاؤں کی بچیاں ہیں, ان کی ایکسیسیبلٹی کیا ہے؟ ہم ایک جگہ تو یہ ڈائمینشن کو روتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ٹورڈز دا ہائر ایجوکیشن. less than 10% فیمیل are in the leadership role in higher education system, جبکہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے وہ لارجر ہے. تو دس از مائی 2 منٹ آپ بھی اگر. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ the country currently is passing through a very critical economic zone. ہماری اکنامی is crippled, اور خدا نہ کرے کہ بلکہ میرے منہ میں خاک کہ اگر ملک کو کچھ ہو جاتا ہے تو جب یہ ملک نہیں تو ہم بھی نہیں.
میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ اس لمحے نہیں ہیں کہ نئی یونیورسٹیاں کھولی جائیں. ڈپلیکیشن پہ بھی میں بات کروں گا کہ فار ایگزامپل اگر کسی شہر میں 2-3 یونیورسٹیاں ہیں اور جو ہم مشینریز ایکوپمنٹس امپورٹ کرتے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن اس فریکوینسی سے نہیں ہوتی, انڈر یوٹیلائز رہتے ہیں. جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے سے وہاں پر کیونکہ انفراسٹرکچر موجود ہے, کچھ اور سپورٹ کر دینے سے ہم ایک ایمپل نمبر آف اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اگر ایک نئی یونیورسٹی پھر سے اسکریچ لیول سے آپ کھولیں. تھینک یو. ڈاکٹر عرفانہ. میں بالکل ڈاکٹر آصف کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں, اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں, خاص طور پہ جو پرانی یونیورسٹیز ہیں لائک کراچی یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, خیرپور یونیورسٹی جو 70 سال کا ہے, ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, کیونکہ آپ اگر سیلریز ہی دیتے رہیں گے تو باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, کوالٹی ایجوکیشن, لیبارٹری اسٹرینتھننگ, یہ سارے کمپوننٹس نئی یونیورسٹی کی ریس میں کہیں پہ پیچھے رہ گئے ہیں, کیونکہ ریسورسز آپ کے پاس وہی ہیں اور آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت سی یونیورسٹیز مل گئی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ جو اس وقت ہے یونیورسٹیز بنانے کی جو ریس ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر پہلے پرائیویٹ اسکولز میں گئے, سروسز سیکٹر میں اس وقت بہت زیادہ ایک چام ہے, تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا آ گئے ہیں میدان میں, اور جس کے وجہ سے پبلک سیکٹر سے دھیان بٹ گیا ہے. پبلک سیکٹر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی یونیورسٹیز ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہمارے بچے مجبوراً وہی ایجوکیشن جو ہمارے پروفیسرز دے رہے ہیں وہ کانٹریکٹ امپلائز کے پاس مور ایکسپینسو ایجوکیشن لینے چلے جائیں گے. اسی لیے پبلک سیکٹر کو اسٹرینتھن کیا جائے اور اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. میں بالکل آخر میں طارق رفیع صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 منٹ میں آپ ہمیں 3 میجر راستے بتائیں ہائر ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے. بڑا مشکل سوال ہے, 3 راستے سنے, 30 راستے بھی شاید ہو چاہیے ہمیں, لیکن خیر میں آپ کو بتاؤں پہلی چیز جو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ کسی نے کہا کہ ریسرچ جو ہے وہ اتنا سگنیفیکنس نہیں ہے, عرفانہ ملا نے کہا, لیکن ہمیں زیادہ فوکس دیکھیں ہر چیز کی اپنی سگنیفیکنس ہے. یونیورسٹیز ڈفر فرام کالج اور اسکول ڈیو ٹو دا ریسرچ پرپز, تو ہمیں ریسرچ کو انکریج کرنا چاہیے. ہمارے اگر ریسرچ سبجیکٹس بہتر ہوں گے اور اوریجنل ریسرچ ہو جو کہ ہمارے موروثی حالات اور گراؤنڈ ریالٹیز سے کمپیریبل ہو. دوسرا چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ہمیں اپنی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہتری دینی چاہیے. فیکلٹی کو بہتر کیا جائے. دے آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو امپارٹ نالج ٹو آر اسٹوڈنٹس. فیکلٹی کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ لاسٹلی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کی جو ریشو ہے اور فیکلٹی نان فیکلٹی ریشو ہے وہ ایک لمٹ کے اندر رہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ریزن ہے جو ہماری یونیورسٹیز فائنینشیل کرائسس میں جاتی ہیں. ناٹ نیمنگ اے یونیورسٹی, ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں 1:7 کا ریشو, یعنی کہ ایک ٹیچر ہے تو 7 لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیچر نہیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ دے آر پیئنگ سیلریز ٹو دیم. تو ہمیں اپنی مینجمنٹ اور گورننس کو جو ہمارے وائس چانسلرس ہیں ان کو بہتر کرنے کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ دے آر ویری گڈ. اپنی ایک پروفیسر آف فزیولوجی ہے یا پروفیسر آف فزکس ہے, پروفیسر آف میڈیسن ہے, وہ وائس چانسلر بن جاتا ہے. اپنی فیلڈ کا تو پروفیسر تھا, ایکسپرٹ تھا, لیکن وائس چانسلر از مور آف اے ایڈمنسٹریٹو جاب رادر دین این اکیڈمک جاب. سو وی ہیو ٹو انکریز دی کیپیسٹی آف آر وائس چانسلرز, پرو وائس چانسلر. دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ وی کین اوور کم دیٹ. تھینک یو ویری مچ. میں بہت مشکور ہوں طارق رفیع صاحب کا, آصف احمد شیخ صاحب کا, یوسف خوش صاحب کا, زاہدہ ابڑو صاحبہ کا اور عرفانہ ملا صاحبہ کا. خواتین حضرات, آپ میرے اس تاثر سے شاید اتفاق کریں کہ بہت مختصر, میں نے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ اگر وہ اسٹیج پہ ہوتی تو ہاں تو نہیں وہ ڈیو رہے گا, وہ ڈیو رہے گا, لیکن اس کا جواب کچھ آ بھی گیا ہے یہاں سے. یہاں بہت کانکریٹ قسم کی گفتگو ہوئی اور مجھے خوشی ہے کہ سب نے ہائر ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کے اچھا نہ ہونے کے ریزنز بھی بتائے اور اس کو امپروو کرنے کے سجیشنز بھی بتائے, اور جو کہ بہت ہی کانکریٹ سجیشنز ہیں. تو میں پورے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خواتین حضرات آپ کا بھی کہ آپ نے بہت پیشنس کے ساتھ یہ گفتگو سنی. شکریہ.